کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبة العلویہ، واکمل لنا دیننا بالولایة المرتضویہ، واتم نعمته علینا بالہدایة الحیدریہ، ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الائمۃ الہداۃ المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین، ولا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور، مہدی هذه الامة وخاتم الائمة، امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم وقاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ایام ازا کے بعد پہلی شب جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ چونکہ مینٹیننس کا کام مسلسل پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں جاری ہے اور آج الیکٹریسٹی وہاں پر آن اینڈ آف ہے اسی مینٹیننس کی وجہ سے، لہٰذا یہیں سے آپ سے مخاطب ہے اس وقت۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں۔ بے شک، جملے کو اگر پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک خاص وجہ سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ فقرہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ در حقیقت پہلا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھی دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ قبلہ، کیا کہنے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم کہ اللہ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا رسولا منہم من انفسہم، ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے تھے۔ یعنی جب حضور کی بعثت ہو تو کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے از روئے قرآن کے جن پر وہ احسان ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتلائیے کہ خانوادہ بنی ہاشم کے علاوہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کون وہ مومن ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان کیا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سرکار ابو طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بہت غور فرمائیے گا، اللہ عز و جل نے کہا حضور کے کاموں میں سے پہلا کام یہ بتلایا کہ آیات کی تلاوت کریں حضور، اور تزکیہ نفس کریں۔ آیات کی تلاوت کریں گے حضور جبھی تو معلوم ہوگا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کیا، اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ نہ ہو تو ہم تک تو خدا کا کلام بھی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تک تو اللہ کی نورانی کتاب بھی حضور کے وسیلے سے پہنچی ہے. بے شک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کریں. جب حضور آیات کی تلاوت کریں گے تب جا کر یہ علم ہوگا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیت ہے. اور تزکیہ نفس کریں. پھر غور کیجیے گا، جب آیات کی تلاوت ہو چکی تو پھر اب کتاب کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. بھائی جن کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے وہ کوئی چینی ہے، کوئی جرمن ہے، فرینچ ہے، جو عربی نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عربی تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، جبھی تو حضور کی زبان مطہر سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو وہ معجزہ تصور کرتے تھے. مہذا کلام البشر کہتے تھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ اس فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہے تھے، میسج کو ریسیو کر رہے تھے. یعنی پتہ چلا کہ آیات کی تلاوت فقط کافی نہیں تھی جب تک کہ حضور خود کتاب کی تعلیم بھی نہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آیات کی خود تلاوت کریں تب جا کے قرآن کافی نہیں ہوتا جب تک کہ مصطفیٰ کی تعلیم نہ ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سبحان اللہ. خود حضور تالیہ کتاب ہو تلاوت کرنے والے، تب بھی جب تک کہ حضور تعلیم نہ فرمائے کتاب اور حکمت کی، تلاوت کافی نہیں. حضور کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے تو حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی سنت اور حضور کی اطرت کے بغیر قرآن کیسے کافی ہو سکتا؟ سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا. بے شک. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس وقت کا وہ معاشرہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا. تو یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا. اور پھر مولا سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں سے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور اس میں مولا نے گویا مفسر قرآن ہے، سب سے بڑے مفسر اہل بیت اطہار قرآن کے، وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں اس امت کو نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے عظمت سید ساجدین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کہنے قبلہ سبحان اللہ. جب مولا کا جو کلام ہے یہ نبی مکرم کے بارے میں، یہ بھی ایک بہت لطیف بات ہے. یہ دوسری دعا سے میں نے پڑھا ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2. اس کا آغاز ہوتا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام بعد التحمید. مولا سجاد علیہ السلام حمد خدا مکمل کر لیتے تھے تو فی الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اپنے جد رسول اللہ پر اس انداز سے درود و سلام بھیجتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمائیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی صحیفہ سجادیہ کی یہ جو دعا ہے یہ سرکار ختمی مرتبت کے فضائل پر مشتمل ہے اور ان پر درود و سلام کیسے بھیجا جائے اس کے سلیقے اور آداب پر مشتمل ہے. واہ واہ واہ. کیا ہی لطیف بات ہے کہ فضائل رسول بزبان آل رسول سن لیے جائیں. بے شک. اور حضور کے ادب اور احترام کا طریقہ بھی آل رسول جو سکھلائیں اسے فالو کیا جائے. اچھا غور کیجئے گا، صحیفہ سجادیہ کی جو پہلی دعا ہے وہ حمد الہی پر مشتمل ہے. ہم نے جب ایام سجادیہ تھے تو اس وقت صحیفہ سجادیہ پر اس سال بھی گفتگو کی اور سال گزشتہ تو ایک پورا عشرہ پڑا تھا صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے. لہذا مومنین جو کنٹینیوس لسنرز ہیں کم از کم ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ پہلی دعا حمد الہی پر مشتمل ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور بہت لاجیکل ہے، حمد ہی سے آغاز ہونا چاہیے. جی. اسی دعا کے بعد فوراً جو دعا ہے وہ اس پہلی دعا کا کنٹینیوشن ہے. بلکہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ دعا، جس کا ترجمہ بھی ہم نے پہلے جملے کا آپ کے سامنے پڑھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس امت پر احسان کیا کہ نبی مکرم کو مبعوث کیا، یہ جملہ شروع ہوتا ہے واو عاطفہ سے. کیا مطلب اس کا؟ والحمد للہ الذی من علینا، واو ہے یہاں، سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے. والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ مرسل اعظم کو بھیجا. اب اس بات کا آغاز اگر اور سے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ سینٹنس نہیں ہو سکتا. میں سٹارٹ کرتے ہوئے بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی. اور کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ بات کا کنٹینیوشن ہے. بے شک. یعنی یہ جو دعا ہے یہ گزشتہ دعا سے ملی ہوئی ہے. تو پہلی دعا کا اختتام ہوتا ہے جو حمد پروردگار پر پہلی دعا ہے، اس دعا کا اختتام اس فقرے پر ہوتا ہے انہو ولی حمید، کہ یقیناً تو ہی مالک و مختار ہے اے رب
اور تو ہی قابل حمد ہے. اور پھر دوسری دعا شروع ہو جاتی ہے اور تو لائق حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ سید الانبیاء کو ہمارے درمیان بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک عظمت سید الانبیاء، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محمد مولی محمد عجل فرجہم. بہت خوب. 12 اور 17 ربیع الاول کے عین درمیان ہماری گفتگو آ گئی ہے، لہذا گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی والا صفات ہے. بے شک. اور انشاءاللہ سنڈے قبل از مغرب آپ کی خدمت میں نعت خوانی اور منقبت خوانی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. میلبرن کے وقت کے مطابق بات کر رہا ہوں، قبل از مغرب اور بعد از مغرب یہی وقت تقریباً. اس پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو کچھ عرائض ہو سکیں گے یہ فقیر انشاءاللہ حضور کی خدمت میں عرض ارادت عرض ادب کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ یہ بڑا نیچرل فلو ہے. آپ دیکھیں مولا سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو حمد کیسے کرو پھر نعت کیسے کرو، کہ انہ ولی الحمید، وہی مالک و مختار، وہی لائق حمد. اور اس نے ہم پر یہ احسان کیا. حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات پر کہ اس نے احسان کیا ہے کہ سید الانبیاء کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہمارے درمیان. یعنی حمد کبریا ہو اور اس کے فوراً بعد نعت مصطفیٰ کا بیان ہو، یہ ائمہ علیہ السلام کو مطلوب ہے. واہ واہ واہ، صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ مادی نعمتوں میں بھی حکم ہے کہ جس وسیلے سے نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ، بے شک. مادی نعمتوں میں بھی آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کی اچھی جاب لگ گئی. آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کے لیے گھر کا اہتمام ہو گیا. آپ کے لیے کسی نے مدد کی، آپ کے سفر کا اہتمام ہو گیا. آپ کے لیے کسی نے مدد کی، آپ کے بچے کے لیے کوئی کام ہو گیا. آپ کی بیماری دور ہو گئی فرض کیجئے. تو فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بے شک. اسی نے یہ اہتمام کیا ہے. در حقیقت تو تمام افعال خیر تو اسی کی طرف پلٹتے ہیں. لیکن وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں حدیث موجود ہے، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل. جو نعمت پہنچانے والی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ عز وجل، در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. جو نعمت پہنچانے کے لیے کوئی بھی مخلوق خدا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اصل میں وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا احسان معصومین علیہ السلام کے بعد ہم پر ہمارے والدین کا ہے، بے شک. کیونکہ وہ سبب بنے ہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی. سب سے بڑی نعمت وجود کی نعمت والدین کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اس لیے اور پھر ہدایت کی نعمت والدین سب سے پہلے اپنی گود میں، اپنے گھر میں، بلکہ شکم مادر ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ماں اس کے لیے وسیلہ ہے. تو جب تک آپ والدین کا شکریہ ادا نہ کریں آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو چاہے آپ کسی بھی بڑے بظاہر مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہی بڑے آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کتنے ہی بڑے تعلیم یافتہ بظاہر ہو چکے ہیں، کسی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہے، کسی حوزے کی سند آپ کے پاس ہے، لیکن اگر والدین کے شکر گزار نہیں ہے حقیقی معنی میں، فقط لقلقہ لسانی کی حد تک نہیں، حقیقی معنی میں اگر ہم اپنے باپ اور اپنی ماں ان کے لیے شاکر نہیں ہے تو در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت خوب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد مولی محمد عجل فرجہم. بے شک. بہت مرتبہ کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھنے کے بعد وہ طنز اور طعنہ دیتے ہیں کہ اپنے والدین ہی کو، کہ آپ کو کیا پتا، اللہ اکبر، اگر انہوں نے آپ کا خیال نہ رکھا ہوتا تو آپ کا وجود ہی نہ ہوتا جناب. بے شک. اس لیے بے شک یہ تو عام مخلوق کی بات ہو رہی کہ کوئی نعمت ملے جب تک تم مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو تم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. سبحان اللہ. جائے کہ والدین، اب گفتگو آگے بڑھانا مجھے، لیکن ایک جملہ آپ کے ذہن میں رہ گیا، یہ محض اللہ اللہ کر کے کسی درجے تک پہنچنا ممکن ہوتا تو آج ابلیس شیطان نہ ہوتا. کیا کہنے، کیا کہنے. بے شک. بہت خوب. سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا ہے ابلیس. جی. 6000 سال کی عبادتوں کے بعد بھی ابلیس ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جس وسیلے سے نعمت تم تک پہنچ رہی ہے اس کا بھی شکریہ ادا. جب نعمت مادی میں یہ اصول کار فرمائے تو نعمت معنوی میں تو بطریق اولا ہے. بے شک. مادی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرو جس کے ذریعے سے پہنچی ہے. دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، زوجہ کا فرض کیجئے، اور شوہر کا. ہم غیروں کو شامل کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو ان حدیثوں میں بھول جاتے ہیں. اگر آپ تک سکون کی نعمت پہنچی ہے آپ کی زوجہ کے ذریعے سے تو آپ اپنی زوجہ کے شکر گزار ہونا چاہیے.
سکون ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. بے شک. اگر آپ کے گھر میں اطمینان ہے، آپ کو کھانا وقت پر ملتا ہے، لذیذ کھانے ملتے ہیں، آپ کے کپڑے آئرن ہوتے ہیں، آپ کا گھر صاف رہتا ہے، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہی ہیں. لیکن جو وسیلہ نعمت ہے وہ زوجہ ہے. صحیح. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ بریڈ اینڈ بٹر کا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، بالخصوص جہاں حالات زیادہ سخت ہوتے ہیں. واقعاً میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی مرد وہ کتنی ہی جھڑکیوں کو جو ناسزا انہیں دی جاتی ہیں جاب کے دوران، کام کے دوران، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں زوجہ ہیں، بچے ہیں، ان کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا رہے تو میں کچھ برداشت کرتا ہوں. تو یہ جو آپ کے لیے وہ سیکریفائس کریں اس کا شکریہ ادا کریں. بہت خوب. تو جتنی ایسی احادیث آتی ہیں نا، اس کا تعلق ہم باہر والوں سے پہلے نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی وسیلہ نعمت آپ کے لیے بن گیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. گھر میں نہیں دیکھتے خود. بہت خوب. گھر میں والدین ہیں، شریک حیات ہیں. تو اب ہم کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نعت مصطفیٰ نہ ہو. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے کہ وسیلہ نعمت مادی و معنوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے، کیا ایک مل کے کہنے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہ صلی علی محمد. سبحان اللہ. اور یہی اصول کار فرما ہے اس سے اگلی منزل میں بھی کہ جب تک نعمت مصطفیٰ کے اقرار کے بعد ولایت مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ کا اقرار نہ ہو تو نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ ولی نعمات مادی و معنوی یہی ہستیاں، حضور نے پھر ان ہستیوں کا تعارف کروایا. جناب نسیم امروہی صاحب کے بقول کے اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ. سبحان اللہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. سبحان اللہ. حضور کے ذریعے سے نعمت پہنچی نا ہم بے تک، شک. بے شک. ورنہ اللہ کو کون جانتا، بے شک. قرآن کیسے ہم تک پہنچتا. پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. واہ واہ. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. عظمت زبان کردگار صلوات. اللہم صل علی محمد محمد. سبحان اللہ. تو جو حضور کے فیوز اور برکات ہیں وہ عرش سے فرش تک، ثریا سے لے کر خاک تک، سیاروں سے لے کر آفتاب تک، کیا کہنے. ستاروں سے لے کر مہتاب تک، ملائکہ سے جنات تک، انسانوں سے حیوانات تک، حیوانات سے لے کر ارض کے حشرات تک، نباتات سے جمادات تک، حتیٰ گزشتہ انبیاء و مرسلین اور صاحبان کرامات تک. کیا کہنے. کیا کہنے. بے شک. یہ سب کچھ معمولی صدقہ ہے مصطفیٰ کے نور. سبحان اللہ. معمولی صدقہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا شان ہے. سبحان اللہ. بقول علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، ایک مصرع جو آپ نے بہت سنا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، بس مختصر بات یہ. لیکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ اعتراف عجز ہے، حد ثنا نہیں. واہ 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 واہ. یہ تعریف کی حد نہیں آخری، بس یہ اعتراف عجز ہے کہ ہم اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتے. باقی رب جانے اور رب کا حبیب جانے کے کیا فضائل ہیں. بے شک. محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فیوزات الہیہ کا ایسا سلسلہ ہے کہ ان کا وسیلہ اس عطاؤں، ان کی عطائیں ایسی ہیں کہ اولو العزم انبیاء تک جاری و ساری ہیں، آپ جانتے ہیں. بے شک. ہماری شیخ صدوق میں روایت موجود ہے کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس، قام بین یدی یحد النظر الیہ، اور یہودی گھور کے دیکھنے لگا حضور کو. تو فقال یا یہودی ما حاجتک، حضور کو جب وہ گھور کے دیکھ رہا تھا تو حضور نے اسے دیکھ کر کہا کیا حاجت ہے تیری، کیا سبحان وجہ. اللہ. تو اس نے کہا انت افضل ام موسیٰ ابن عمران، آپ افضل ہیں یا موسیٰ ابن عمران افضل ہے. النبی الذی کلمہ اللہ. پھر اس نے بات کو مزید بنانے کے لیے حضرت موسیٰ کے فضائل پڑھے رسول اللہ کے ساتھ. موسیٰ وہ ہیں کہ اللہ نے جن سے کلام کیا ہے، وانزل علیہ التورات، جن پر تورات کو نازل کیا ہے، والعصا، اور عصا کو نازل کیا ہے. جیسے وہ دریا پہ مارے سمندر پہ تو سمندر شکافتہ ہو جائے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پہ پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ، اور ان کے لیے سمندر کو چیر دیا. وَأَضَلَّهُ بِالْغَمَامِ، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. تو وہ افضل ہوئے کہ آپ افضل ہوئے. اس وقت حضور نے کہا کہ اِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَن يُزَكِّيَ نَفْسَهُ، ایک عبد کے لیے یہ کراہت رکھتا ہے کہ اپنی ہی تعریف خود کرے.
سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ بالکل وہی جواب ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے دیا بے تھا اس شک وقت جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل سبحان ہیں یا اللہ نوح، سبحان اللہ بے سبحان اللہ شک سبحان اللہ تو آپ کو رسول اور نفس رسول کے کلام میں یہی مشابہت ملے گی. کیا کہنے ولیکنی یقول، حضور نے کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ ان آدم لما اصاب الخطیہ، آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہو گئی ترک اولا کانت توبتہ، تو ان کی توبہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما غفرت لی، کہ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے، فغفرہ اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے اس ترک اولا کو معاف کیا، اس لیے کہ انہوں نے میرے اور میری آل کے وسیلے سے دعا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ فقط روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. بے شک اب جو مصطفیٰ کا وسیع ہوگا فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا، وہ عالمین کا امام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے جو عالمین کا امام ہے؟ فقط انسانوں کا نہیں، جنوں کا بھی امام ہے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں مسلمانوں. امام شافعی نے جو کہا وہ سن لو، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانس والجن علی علیہ السلام صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو طولانی نہیں، شب جمعہ کے حوالے سے کچھ رائز عرض کرنا چاہتا ہوں. بس آگے بڑھتی ہے روایت اعمالی صدوق میں کہ حضور نے فرمایا کہ ان نوح لما رکب فی السفینہ، نوح علیہ السلام جب وہ سفینہ پر سوار ہوئے، وخاف الغرق، اور انہیں احساس ہوا، خوف ہوا کہ کہیں غرق نہ ہو جائے یہ کشتی، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ لما انجیتنی من الغرق، کہ پروردگار تو مجھے اس غرق ہونے سے نجات عطا فرما دے. فنجاہ اللہ عنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غرق ہونے سے نجات عطا فرمائی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے. وَإِنَّ ابراہیم لما القی فی النار، اور جب ابراہیم، یہ سب حدیث سنا رہا ہوں، خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، حدیث ہے، حضور کا کلام ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو القی فی النار، جب آگ میں پھینکا گیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد. وہ آتش نمرود میں جا رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ پروردگار محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ لما انجیتنی منہا، کہ تو مجھے نجات عطا کر دے، سبحان اللہ، اس آتش سے نجات عطا کر دے. فجعلہ اللہ علیہ بردا وسلاما، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی بنا دیا ابراہیم کے لیے. سبحان اللہ. وَإِنَّ موسیٰ، اس یہودی نے تو فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تھا، لیکن حضور نے شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ. کیا کہنے اس لیے کہ یہودی حضرت آدم کو بھی قبول کرتے ہیں، حضرت نوح کو بھی قبول کرتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں. تمام جو آسمانی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ہیں. وَإِنَّ موسیٰ، اور یاد رکھو اے یہودی کہ جب موسیٰ علیہ السلام لما القا عصاہ، جب انہوں نے عصا پھینکا اپنا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو ان کے دل میں خوف آ گیا، جیسے وہ اژدہا بنا تو ان کے دل میں خوف آ گیا. یہ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر دیا تھا. یہ جو فضیلت ہے مولا علی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو اس وقت اژدہا بنا تو ان کے دل میں خوف آیا. تو اس وقت کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ حضور یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ لما آمنتنی، کہ تو پروردگار مجھے امن و امان عطا فرما دے. سبحان اللہ. فقال اللہ جل جلالہ، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب رہیں گے اور آپ ہی بلند رہیں گے. اور پھر حضور نے کہا یا یہودی، اے یہودی، ان موسیٰ لو ادرکنی، کیونکہ وہ یہودی اور حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جملہ کا، ورنہ ہر نبی کے لیے جملہ ہے کہ ان موسیٰ لو ادرکنی، اگر موسیٰ علیہ السلام مجھے درک کر لیں، ثم لم یؤمن بی، اور مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے موسیٰ، وبنبوتی، اور میری نبوت پر اگر موسیٰ ایمان نہ لے کر آئے، تو ما نفعہ ایمانہ شیئا، تو ان کا اپنا ایمان بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. شان رسالت ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ سبحان یہاں تو اولو العزم انبیاء کی بات ہے کہ کچھ نہ ملے اگر حضور کا صدقہ نہ ہو. بے شک
ما نفعہ ایمانہ شیئا، حضور کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، ولا نفعتہ النبوہ، نہ ہی ان کی نبوت انہیں فائدہ پہنچائے اگر مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی بات حضور نے بشارت دی کہ یا یہودی، اے یہودی، ومن ذریتی المہدی، میری ذریت میں سے ایک مہدی آئے گا۔ سبحان اللہ، اذا خرج، جب وہ خروج کریں گے تو نزل عیسی ابن مریم، تو عیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، لنصرت ہی، تاکہ وہ نصرت کر سکیں میرے مہدی کی۔ سبحان اللہ، فقدمہ، تو مہدی آگے ہوں گے میری ذریت میں، وصلی خلفہ، اور عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ہماری شیخ صدوق کی روایت ہے جی۔ کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ کہا جائے تو عین واقعے کے مطابق ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ہے ہی نہیں ایسی جس تک اللہ کے فیوزات و برکات محمد اور آل محمد کے وسیلے سے نہ پہنچے۔ بے شک، بے شک، بے شک، جو کمال ہے اس کائنات میں وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو کمال، بے شک، نبوت ایک کمال ہے، وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ایمان آپ جو رکھتے ہیں وہ ایک کمال ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بے بے شک۔ شک، یہ جو دین ہے نا، در حقیقت یہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ بہت واہ، واہ، خوب، واہ، کیا واہ، واہ، کہنے، سبحان بہت اللہ، خوب، سبحان اللہ، وہ بھی دین ہے نا، وہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ سبحان اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بے شک، واہ، سبحان واہ، اللہ، واہ، 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 سبحان اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بھائی کہنے، مل کے سلوات بھیجیں، کیا کہنے، صدقہ اور عیوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمارے عیوب چھپے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی محمد۔ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ سیٹرڈے کا جو دن آتا ہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہوتا ہے، آپ کے علم میں یہ بات۔ سبحان تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سیٹرڈے وقت نکال کر ضرور زیارت رسول اللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ اس شکریہ کی ادائیگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور در حقیقت جب تک تم حضور پر درود و سلام نہ بھیجو اور نعت مصطفیٰ نہ ہو، اس وقت تک حمد پروردگار بھی مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان تو اللہ۔ آپ سیٹرڈے کو ضرور وقت نکال کر حضور کی زیارت پڑھیں، مفاتح الجنان میں موجود ہے، بڑے خوبصورت فقر ہے اس زیارت کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، واجعل صلواتک و صلوات ملائکتک، اور تو قرار دے اپنے صلوات کو، اپنی صلوات اور ملائکہ کی صلوات کو، وَأَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور جو تیرے انبیاء ہیں ان کی صلوات کو بھی تو قرار دے۔ کن پر قرار دے وہ آگے آ رہے ہیں حضور، لیکن سب سے پہلے تیرا درود و سلام، تیرے ملائکہ کا، تیرے انبیاء و مرسلین کا، وعبادک الصالحین، تیرے صالح بندوں کا، واہل السماوات والارضین، آسمانوں پر رہنے والوں کا، زمین پر رہنے والوں کا، ومن سبح لک یا رب العالمین، اور جو کوئی تیری تسبیح پڑھتا ہے ان سب کے صلوات کو تو قرار دے، من الاولین والآخرین، چاہے وہ تسبیح پڑھنے والا اولین میں گزرا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، والآخرین، اور آخرین تک، سبحان اللہ، کن پر قرار دے ان سب کی صلوات کو، علی محمد عبدک و رسولک، اپنے محمد بندے خاص اور رسول خاص پر قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس انداز سے خاص ہفتے کے دن صلوات بھیج جاتی حضور پر۔ وَنَبِيِّكَ، کا جو تیرے نبی ہیں، وَأَمِينِكَ، کا تیرے امین ہے، وَنَجِيبِكَ، تیری پاکیزہ ترین مخلوق ہیں، وَحَبِيبِكَ، کا تیرے حبیب ہے، وَصَفِيِّكَ، وَصَفْوَتِكَ، تیرے چنے ہوئے اور تیرا نچوڑ ہے، صفوتک، وخاصتک، تیرے خاص الخاص ہے مصطفیٰ، وخالصتک، اور تیرے خالص شدہ ہیں مصطفیٰ، کیا کہنے، وخیرتک، اور تیرے منتخب شدہ ہیں، من خلقک، تیری تمام مخلوقات میں سے، سبحان اللہ، وآتِهِ الفضل والفضیلہ، اور انہیں تو عطا کر فضل اور فضیلت، والوسیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور وہ درجہ رفیعہ عطا فرما کے، وابعثہ مقاما محمودا، انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما، یغبطہ، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، یغبطہ بہ الاولون والآخرون، وہ مقام محمود کے جس پر اولین بھی رش کریں اور آخرین بھی رش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ نا، یہ جو یغبطہ کا لفظ ہے یہ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بہت امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام میں، ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ علیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، عباس علیہ السلام کا مقام ہے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کے رش کریں گے تمام شہداء۔ یغبطہ کا مطلب ہوتا ہے رش کریں گے، کیا کہنے، عباس علیہ السلام پر تمام شہداء رش کریں گے، جبکہ سرکار ختمی مرتبت پر اولین اور آخرین کی ہر مخلوق رش کرے گی۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ رحمت للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. بعض کے بابا ہے علی اور علی کے روحانی باپ ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو ایک تو گزارش ہے کہ آپ سیٹرڈے کو پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت قضاء حاجات کی نیت سے بھی پڑھی. دوسری گزارش ہے کہ کسی ہفتے کوشش کر کے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 بھی پڑھیں، جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. فقط ایک صفحے کی دعا ہے، ایک پیج ہے خالی. اور اس دعا سے چند فراز عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں حضور کی نعت و ثنا کا سلیقہ آ سکے. مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ. تمام تعریفیں اس خدائے متعال کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر احسان کیا جو گزشتہ امتوں پر احسان نہیں فرمایا. یہ پہلا جملہ تھا. یعنی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، ایک VIP پروٹوکول ہے آپ کے لیے. واہ. کہ آپ کو اس امت میں قرار دیا ہے جس میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے خاص اہتمام ہے اگر ہم اور آپ سمجھ سکیں اس بات کو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعثت مصطفی، کچھ مشکل باتیں کرنے کا آپ نے مجھے عادی بنا دیا ہے تو سن لیجیے. بسم اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ بعثت مصطفی پروردگار کی صفات جمالیہ کا اظہار ہے، سبحان اللہ. اور ولایت مرتضوی پروردگار کی صفات جلالیہ کا اظہار ہے. کیا کہنے کیا سبحان حیدری ہے. سبحان اللہ. بزور بازوئے پرزور مصطفی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ. بعثت مصطفی ہے صفات جمالیہ کا اظہار. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ولایت مرتضوی ہے پروردگار کی صفات جلالیہ کا اظہار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کیا کہنے. اب اس کی تفصیل پھر کبھی اور صحیح کہ اس فقرے میں گہرائی کیا ہے. لیکن بہرحال مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس امت میں قرار دی، اور سابقہ امتیں اس احسان سے محروم رہیں کہ وہ حضور کی امت قرار پائیں. فختم بنا علی جمیع من ذرا، پس اس نے ہمیں سب سے آخری امت قرار دیا. وجعلنا شہداء علی من جاہدا، اور آپ کے لیے فضیلت ہے کہ جو رسالت مصطفی کا انکار کرنے والے ہیں نا ان پر آپ کو گواہ قرار دیا. آپ ان پر گواہی دیں گے، یعنی آپ یہ گواہی دیں گے کہ نہیں حضور تشریف لائے تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ کا یہ ایمان رکھنا ان کے خلاف گواہی ہوگی جو رسالت مصطفی کا انکار کرتے. وَكَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ، اور قلت میں ہوتے ہوئے بھی پروردگار تو نے ہمیں کثرت پر فتح عنایت. اللہم فصل علی محمد امینک علی وحیک، اے اللہ درود و سلام بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیری وحی کے امین ہے. وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، تیری مخلوقات میں پاکیزہ ترین ہے. وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے بندوں میں تیرے خاص چنے ہوئے ہیں. امام الرحمہ جو رحمت کے امام ہیں. وقائد الخیر جو نیکیوں کے قائد ہیں. ومفتاح البرکہ، وہ نیکی کرنے والوں کے قائد نہیں ہے، وہ نیکیوں کے قائد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکی صادر ہی ان کی ذات سے ہوتی ہے. بے شک. ومفتاح البرکہ، برکتوں کی کنجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کچھ جملے چھوڑ کر پڑھتا ہوں آگے. حارب فی رضا کا، بہت اسرت اور بہت اہم جملہ یہ. اے پروردگار تیرے رسول نے تیرے دین کے لیے قیام کیا اور اپنے ہی قبیلے سے جنگ کی انہوں نے تیرے دین کی خاطر. اب اسے آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے جائیے گا. قریش کے بو لہبوں اور بو جہلوں سے جنگ کی حضور نے. بے شک. وہی قبیلے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی خاطر. جہاں اللہ کا دین آ جائے وہاں کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی کمیونٹی نہیں رہتی. اللہ کا دین ہے. بے شک. کوئی یہ بات نہیں رہتی کہ بچے کے اسکول والے کیا سمجھیں گے کہ اگر ہم انہیں میوزک کلاس میں نہیں بھیجیں گے تو اگر حجاب کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور منع کر دیں گے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی. نہ، سب سے بڑی عزت دین سے. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. امام سجاد علیہ السلام نے جو حضور کے فضائل بیان کی ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے ہی قبیلے سے جنگ کی. وَقَطَعَ فِي إِحْيَاءِ دِينِكَ رَحْمَةً، کتنا اہم ہے صلہ رحم کرنا، کہ قطع رحم جو کرتا ہے وہ اس کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، شدید عذاب کی وعید ہے اس کے لیے. لیکن امام کہتے ہیں کہ تیرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ رشتے ناتوں سے
قطع کر لیا اپنے آپ کو. بے شک سبحان اللہ. بہت خوبصورت جملے ہیں, یعنی دین کی خاطر جہاں بات آتی. وَأَقْصَى الْأَدْنَيْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ, اور انہوں نے نزدیک رشتہ داروں کو تیرے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب ان باتوں کا جواب ہے کہ مولانا کیا کریں, اب اگر ہم تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر تو ہم تو کٹ آف ہو جائیں گے, ہم کس کے پاس کس سے پھر اپنی سوشلائزنگ کریں گے. سوشلائزنگ آپ کے لیے واجب نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو ایسے خیر پر رہنے والے دوست فیملیز عطا کر دے گا کہ جہاں آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے اور سب سے بڑھ کر دین محفوظ رہے. سبحان اللہ. اور آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے آگے, اور اگر کیا اسی کہنے. گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے تو پھر ایسے ہی احباب بنتے چلے جائیں گے کہ جو آپ کو مزید بے دینی کی طرف لے کے جائیں گے. وَقَرَّبَ الْأَخْصَيْنَ عَلَىٰ اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ, اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرے حبیب کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے دور والوں کو, چونکہ وہ تیری ربوبیت کا اقرار کر چکے تھے, اپنے آپ سے قریب کر لیا. سبحان اللہ. قریب والوں کو دور کر لیا اس لیے کہ انہوں نے تیرا انکار کیا تھا, دور والوں کو قریب کر لیا اس لیے کہ انہوں نے واہ تجھے قبول کیا تھا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا, افضل المومن ایمانا من کان للہ اخذہ وعطاہ وسخطہ ورضاہ. مومنین میں سب سے افضل ایمان اس کا ہے جس کا لینا دینا, جس کی ناراضگی, جس کی رضامندی سب اللہ کے لیے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بر محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گفٹس بھی جو لیں اور دینا اللہ کی خاطر, یہ عادت بنائیے. اس لیے نہیں کہ میں آج اسے یہ گفٹ دے رہا ہوں تو کل یہ میری کسی جگہ کام آئے گا ضرور, اس لیے آج بنا کے رکھو, اللہ کے لیے نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ افضل ترین ایمان اس کا ہے جس کا لینا دینا, ناراضگی بھی جس کی اور رضامندی بھی سب اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے راضی ہوں, اللہ کے لیے ناراض ہوں. بس وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ داری میں کون میرے قریب ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ سے کون قریب ہے, سبحان اس سے اللہ. میری قربت ہے. اور مولا سجاد فرماتے ہیں کہ وَوَالَ فِيكَ الْأَبْعَدِينَ, اور رسول اللہ نے اپنے پروردگار کی خاطر دور والوں سے دوستی کر لی, وَعَادَ فِيكَ الْأَقْرَبِينَ, اور قریب والوں سے دشمنی کر لی. پھر امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تبلیغ دین کی خاطر پروردگار زحمتیں اٹھائیں, غزوات لڑے, اپنے گھر کو چھوڑ کر دیار غیر میں ہجرت کی. یہ سب حضور نے کیا تاکہ ہم تک ہدایت پہنچے. سبحان اللہ. بے شک. تیرے دین کو غالب کر کے رہے, چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے, حضور نے یہ سب کیا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں ایسا درجہ حضور کو عطا کر جو انہی کے شایع نشان ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حتی لا یساوی فیہ منزلۃ, یہاں تک کہ ان کی منزلت کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہو. کیا کہنے. کیا کہنے. بے شک. ولا یکافأ فی مرتبۃ, اور نہ ہی کوئی ان کے رتبے میں ان کے برابر ہو, کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. نہ کوئی ملک مقرب ان کے متوازی ہو, ولا نبی مرسل, نہیں کوئی نبی مرسل ان کے متساوی ہو. وعرف فی اہلہ الطاہرین وامتہ المؤمنین من حسن شفاع, ان کے حسن شفاعت سے مومنین کو بہرامند فرماتے. واجل ما وعدتہ, اس وعدے سے بھی بڑھ کر جو تو نے ان کے ساتھ کیا عطا کر. یا نافذ العدہ, وعدوں کو پورا کرنے والے, اپنے قول کی پاسداری کرنے والے. یا مبدل السیئات باضعافها من الحسنات, اے برائیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر نیکیوں میں تبدیل کر دینے والے. سبحان اللہ. انک ذو الفضل العظیم, یقیناً تو فضل عظیم کا مالک ہے. بے شک. تو حضور سے متصل ہونے کا طریقہ آل رسول ہی سکھلا سکتی ہے. سبحان اللہ. تو آج کئی باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ کی محبت پر بنائیں, اپنی ناراضگی, اپنی رضامندی, اپنا کچھ لینا یا کچھ دینا, سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. دوسری ایک اہم بات یہ ہوئی کہ آپ سیٹرڈے کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں.